عید ہو جائے گی یا اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں شیراز صاحب آپ کی دلی خواہش ہے اور بڑے عرصے سے آپ کہہ رہے تھے، تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ العزیز جو حالات بن رہے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے نہیں، روتے ہلال کی وجہ سے اور چاند کی عمر کے لحاظ سے حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک عید اس مرتبہ ہوگی انشاءاللہ۔ شروع اس پاک نام سے جو خالق کائنات ہے، لاکھوں درود و سلام اس پاک ہستی پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ پروگرام لندن آئی میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ ہیں مہمان شخصیت علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب، جو ایک مذہبی رہنما ہیں پورے یو کے اور یورپ کے اندر۔ آپ کا بہت کمیونٹی کے اندر ایک نام ہے اور لوگوں کی دن رات مدد کرتے ہیں۔ قاضی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیراز صاحب سے پہلے تو میں آپ کو دل کے عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ آپ کے پروگرام بظاہر آپ بالکل تنہا بیٹھ کے شروع کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کئی لائیو جانے والے ٹیلی ویژن سے بھی آپ بہت احسن طریقے سے پروگرام کو مینج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازے۔ امین۔ علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب، آپ بزرگوں کی اور کمیونٹی کے رہنماؤں اور کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جو سعودی عرب میں پھنسے ہوئے تھے، جو دبئی میں پھنسے ہوئے تھے، کرونا وائرس کی وجہ سے بہت پریشان تھے، میرے پاس جو پلیٹ فارم مجھے اس وقت فوراً مہیا ہوا وہ میں نے ایکسرسائز کیا، اور میں ایسا دور آیا مسلمانوں پر کہ خانہ خدا بند ہے، 24 گھنٹے لوگ جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، مسجد نبوی بند ہے۔ کوئی ایک زندگی میں مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ خانہ خدا پر جا کر حاضری دیں، مسجد نبوی میں جائیں، وہاں 2 سجدے کریں، وہاں پر وہ ماحول دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد خود تعمیر کی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسا وقت آیا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا مساجد بند ہیں، جہاں پر آپ نماز پڑھاتے تھے، تراویح پڑھاتے تھے، بڑی گہما گہمی ہوتی تھی۔ یہ کیسا وقت ہے؟ یہ کوئی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی لیسن سکھانے کے لیے اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان آیا ہے؟ بہت شکریہ شیراز صاحب۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے صدقے وسیلے سے آپ کی صلاحیتوں میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ جس محنت اور خلوص کے ساتھ آپ نے اس مشکل وقت میں، مشکل دور میں اپنے بہن بھائیوں کی، مسلم کمیونٹی کی، پاکستانیوں کی، کشمیریوں کی اپنے چینل کے ذریعے خدمت کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ قبول فرما لے اور اللہ پاک آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً کہ لوگ آپ کے وجہ سے بے شمار دعائیں آپ کو دے رہے ہوں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے کام رکے ہوئے تھے آپ کی گائیڈنس کی وجہ سے۔ کوئی پاکستان پھنسے ہوئے ہیں، کوئی سعودیہ میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی یہاں برطانیہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم سب مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ 2 چیزیں سامنے رکھیں۔ ایک تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا کسی ایک طریقے سے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، پھلوں کے نقصانات کے ذریعے، جانوں کے نقصان کے ذریعے، بہت سی چیزیں اللہ پاک نے بیان کر دی ہیں۔ لیکن جو بندے اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو پکار کے کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف ہی جائیں گے۔ پھر اللہ پاک نے انہیں خوشخبری سنائی کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا، نوازشات کی بارش ہوگی ان پر۔ لیکن دوسری طرف جائیں تو ہو سکتا ہے ہمارے شامت اعمال بھی ہو، جو ہمارے کرتوت ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں،
وہ اس قابل تھے کہ ہمیں اس قسم کی وائرس کا سامنا کرنا پڑا. لیکن شکر الحمدللہ یہ بھی اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ ہم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. ویسے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں، پہلی قوموں پر جب کبھی کوئی عذاب آتا تو وہ ظاہری طور پہ آ جاتا، اور اس عذاب کا بسا اوقات ایسا ہوتا کہ رات کو اگر گناہ کرتے تو صبح دروازے پہ لکھا ہوتا کہ وہ شخص ہے جس نے آج رات اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے، یا شکلیں بدل جاتی. قرآن کہتا ہے کہ بعض ایسے ہیں جن کی شکلیں خنزیر کی طرح ہو گئی، اور بعض ایسے ہیں جو بندروں کی طرح جن کی شکلیں بن گئی. یہ تو حضور کا صدقہ ہے کہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہماری شکلیں نہیں بدلی ہیں، ورنہ جو مصیبت تکلیف اس وقت آئی ہے، اور بالخصوص جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے مسجد نبوی جو سکون قلب کا ایک بہترین ذریعہ، لوگ وہاں جاتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما. اے میرے محبوب، جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو انہیں کہیے کہ یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے رسول ان کی شفاعت کریں، اللہ کے رسول ان کے لیے مغفرت طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ کو بہتر توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. اور اسی طرح حرم شریف جس کے ایک نماز لاکھ نمازوں کے برابر ہے، یہ سارے معاملات یکدم بند ہو گئے. اور انسان کی اپنی حالت دیکھیں، اپنے ہاتھ ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے منہ کے قریب نہ لے جانا جی، بیماری پھیل جائے گی جی. آپ اس مشکل بیماری سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کے صدقے میں آپ کو بچایا ہے. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اچھا، ہم نے مسلمانوں نے قاضی صاحب آمین، قاضی صاحب ہم نے اس مشکل وقت میں، ہم اتنا عرصہ سے لاک ڈاؤن میں ہیں اور ابھی بھی ہیں، موت کا سایہ ہمارے اوپر لٹک رہا ہے، ہر وقت ہم اس خوف کے اندر ہیں. مسلمانوں نے اس سے کیا لیسن لرن کیا ہے؟ میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ آج میں جب جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے گیا تو وہ جامعہ جس کے دروازے کھلنے سے دونوں حال جمعۃ الوداع کے موقع پر فل ہوا کرتے تھے، آج گورنمنٹ لائن بھی کہتی ہے، گائیڈ بھی کہتی ہے جی کہ لوگ نہ آئیں. کچھ لوگ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نہ آ سکے، تو صدمہ، بہت صدمہ پہنچا کہ یا اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے. اب ہمارے لیے ایک ہی طریقہ ہے، صدقے دل سے اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کرے. اور جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے الا من تاب آمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جب کوئی توبہ کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم. یہ قرآن ہے. ہم نے کیا سیکھا ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اتنی بڑی مصیبت کے بعد بھی اپنے آپ کو نہیں بدلا ہے. اگر ہم نہیں بدلا ہے، وہی سارا کچھ ہے. جب آپ پاکستانی جھوٹ شاپوں ہے، پر جائیں، غیبت ہے، شاپس، ایک جی دوسرے کے جی، خلاف پروپیگنڈے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا ہے. آج دل بھی میں بغض ہے. پاکستان میں دیکھ لیں، یہاں دیکھ لیں، مہنگائی کو دیکھ لیں، ہم اپنی کرپشن میں لگے ہوئے ہیں اور افراتفری میں لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ رب کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے تو ہم اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں. عرض کرے پاک پروردگار ہمیں اس آزمائش کے قابل نہیں تھے، پر مولا تو نے لی ہے. ہم توبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو، ہم بس کہتے ہیں جی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج ادا کر دیا. بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارکان اسلام ہے. اسلام ایک بڑا وسیع نظر مذہب ہے. اس میں بہن بھائیوں کا خیال ہے، یتیموں غریبوں کا خیال ہے، مساکین کا خیال ہے، بھائیوں کا خیال ہے، پورے معاشرے کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ہم صرف ایک طرف اسلام کے ایک حصے پہ عمل کریں. کاش ہم اسلام کے مکمل نظام حیات کو سمجھیں تو ہم اپنے آپ کو ایک بہتر انسان پائیں گے، کورس کریں گے. بلکہ حضور فرماتے ہیں جب ہمسائے کے بارے میں، حقوق کے بارے میں جبریل پیغام لے کے آئے تو میں سمجھا شاید ہمسائے کو وراثت میں حصہ ملنے والا ہے. اور جب سرکار سے پوچھا گیا کہ ہمسایہ ہے کون سا، فرمایا 40 گھر دائیں طرف
40 گھر بائیں طرف. اور اگر گھر کے اندر شوربہ پکاؤ، گوشت پکاؤ، اپنے ہمسائے کو دو. اپنے پھل فروٹ لاؤ تو اگر انہیں دے نہیں سکتے تو چھلکے باہر نہ پھینکو. یہ ہے وہ اسلام کی تعلیمات. اگر ہم انہیں اپنا لیں تو پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. لیکن بے ہم نے شک نہ میں اپنے حقوق اللہ کا خیال رکھا، نہ حقوق العباد کا خیال رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ گرفت آ گئی. میں اپنے ناظرین کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے. 73 ہونے والی 73 اکتوبر ایئر. میں 73 ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہمارے بہت سارے لوگ، بڑے بڑے کمیونٹی رہنما بالکل کہیں غائب ہو گئے، بلکہ ایسے ایسے لوگ جو ہر وقت جن کے کو امت کا درد رہتا تھا، اس کے دعویدار تھے، وہ سارے غائب ہو گئے. علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب کا ایک کام فیونرل سروسز کا بھی ہے، اور انہوں نے یہ کووڈ-19 یا کرونا وائرس کے دوران جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو لوگ فوت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، میں تو کہوں گا چونکہ ایک ایسی وبا ہے، ان کے لیے دن بھر ایک کر دیا. اور اپنی یعنی اس ایج کے اندر جب گورنمنٹ کی طرف سے ریسٹرکشنز ہیں کہ اگر آپ ڈائبٹیز ہیں، آپ کو کوئی کرونک ڈیزیز ہے، تو آپ قطعی طور پر، اور پھر آپ کی عمر اگر 65 سال، 60 70 یا اس سے ابو ہے، تو باہر نہ نکلیں. قائد صاحب نے اس ساری چیزوں کی پرواہ کیے بغیر مسلسل جنازے جو ہیں ان کی تدفین کے لیے، اور پھر وہاں سے باڈی ریلیز کرانے کے لیے اپنا جتنا بھی زور تھا وہ لگایا. اور کتنے جنازے انہوں نے پڑھائے اور کتنی تدفین کی، یہ انہی سے پوچھتے ہیں یہاں صرف لٹن کے اندر. جی قائد صاحب. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کی محبتوں کا، دعاؤں کا شکر گزار ہوں. سچی بات ہے شیراز صاحب، یہ جو کام رب کریم نے مجھ سے لیا ہے، یہ اس کے فضل اور کرم سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے رب کریم نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے. بے شک حالانکہ بے شک. جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز نے بھی مجھے منع کیا، میرے اپنے بیٹے بیوی سب کہہ رہے تھے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، لیکن میں نے اللہ کی رضا کے لیے غوثیہ فیونرل سروس کے اس پلیٹ فارم سے اپنے بہن بھائیوں کو جو خدمت کی ہے، صرف فقط میرا اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ کریم نے مدد کی. کم و بیش 80 کے قریب جو ہیں وہ جنازے ہوئے ہیں، جن میں سے سبحان اللہ. میجارٹی جو ہے وہ الحمدللہ اسے خدمت کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا، میری ٹیم کو دیا. اور اس میں ہمارے والنٹیئر ہمارے ساتھ تھے. اسپتال سے باڈی ریلیز کرانا، ڈاکٹر سے ریلیز کرنا، گھروں سے باڈیوں کو لینا، پھر ان کے غسل کا اہتمام کرنا، پھر ان کی تدفین کا اہتمام کرنا، پھر آخر وقت تک خاندان کے افراد کے ساتھ کھڑے رہنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب عبادت کا ایک حصہ تھا جو اللہ نے ہم سے لیا. اور یہ بھی یاد کر دوں کہ اللہ شاہد ہے کہ ہمارا یہ سارا کام نان پروفیٹیبل ہے. ہم اس کے لیے ذاتی طور پہ کچھ نہیں لیتے ہیں. اگر اس سے کچھ آتا ہے تو سیدھا کیونکہ یہ غوثیہ فیونرل سروس ہے، اس کی جو کچھ نفع نقصان ہے وہ چلا جاتا ہے جامعہ اسلامیہ غوثیہ کے فنڈ میں. ہمارا ذاتی طور پہ اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہم سعودیہ نے اعلان کیا ہے کہ سنڈے کو عید منائی جائے گی. یعنی سعودیہ کے اعلان کے مطابق جن لوگوں نے 24 تاریخ جمعہ والے دن 24 اپریل کو روزہ رکھا تھا، اس کے مطابق ان کے روزے 30 ہو جائیں گے. آپ نے اپنے حساب سے، رویت کے حساب سے 25 یعنی ہفتہ والے دن روزہ رکھا تھا 25 اپریل کو. تو آپ کل ہم آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ بھی جوائن کریں گے اور سنڈے کو یعنی سنڈے 24 تاریخ کو عید ہو جائے گی، یا اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں شیراز صاحب آپ کی دلی خواہش ہے، اور بڑے عرصے سے آپ کہہ رہے تھے، تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ العزیز جو حالات بن رہے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے نہیں، روتے ہلال کی وجہ سے اور چاند کی عمر کے لحاظ سے حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک عید اس مرتبہ ہوگی. انشاءاللہ انشاءاللہ اس انشاءاللہ. دفعہ
یہ امید ہے کہ چاند قابل رویت ہے، امکان رویت ہے، اور انشاءاللہ کل کہیں نہ کہیں چاند کی شہادت مل جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ اور یورپ میں مسلمانوں کی ایک عید، روزہ تو نہیں شروع ہو سکا تھا لیکن عید جو ہے کم از کم اجتماعی طور پر اس 24 امید اور تاریخ کو توقع کے ساتھ کہ انشاءاللہ عید ایک ہو جائے گی۔ اعلان اس کا باضابطہ رویت کے بعد ہی ہوگا، لیکن یہ توقع اور امید رکھیں کہ اس دفعہ عید ایک ہی ہو رہی ہے جی۔ بہت شکریہ۔ میرا جو پہلا پروگرام تھا میرے خیال میں سعودی عرب والوں تک پہنچ گیا ہے۔ اچھا میں قاضی صاحب آپ تک بھی بڑی اچھی طریقے سے پہنچ گیا تھا لیکن سعودی عرب والوں تک بھی پہنچ گیا تھا۔ اچھا یہ فرمائیے گا، آخری سوال ویری بریفلی، فطرانہ جو ہے وہ کتنا ہے اور یہ اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور جن لوگوں نے ابھی تک فطرانہ ادا نہیں کیا وہ کیا عید پڑھنے سے پہلے یا بعد میں دے سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار کیا؟ اور دوسری بات، کیا فطرانہ اپنی فیملی کو، یعنی آپ کا اگر آپ کے بھتیجے بھانجے فیملی میں یتیم مسکین ہیں ان کو لگ سکتا ہے یا نہیں؟ بہت خوبصورت سوال۔ ایک تو اس دفعہ فطرانے کی شرح جو مقرر کی علماء نے وہ 5 پاؤنڈ فی کس ہے۔ اس میں یہ ذہن نشین فرما لیں گھر کے جتنے افراد ہیں جن میں چھوٹے بچے بھی ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، جن پہ روزہ فرض نہیں ہے، اور کچھ ایسے بھی جو بچہ عید والے دن صبح پیدا ہو جائے اس کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب گھر کے جتنے افراد ہیں ان سب کی طرف سے 5 پاؤنڈ کے حساب سے فی کس کے حساب سے فطرانہ ادا کرنا پڑے گا۔ آج بھی کر سکتے ہیں، کل بھی کر سکتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، عید والے دن بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ویری کلیئر مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا آپ نے سوال کیا کہ کیا ہم اپنے ریلیٹیوز کو دے سکتے ہیں؟ میرے بھائی صدقات ایک صدقات نافلہ ہے، ایک صدقات واجبہ ہے۔ زکوٰۃ فطرانہ صدقات واجبہ میں آتا ہے۔ یہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ کس کو نہیں دے سکتے ہیں؟ والدہ کو، والد کو، نانی کو، نانے کو، بیٹے کو، بیٹی کو، نواسے کو، نواسی کو، اور خاوند بیوی کو، بیوی خاوند کو۔ یہ رشتے جو ہیں ان کو فطرانہ زکوٰۃ نہیں دی سکتی۔ آپ اپنی بہن کو، بھائی کو، بھتیجے کو، بھتیجی کو، خالہ کو، پھوپھی کو، چاچے کو، مامے کو، تایا کو، کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ آدمی آپ سے مسلک یا مذہبی سائٹ پر تو اختلاف کر سکتا ہے، فقہی طور پر بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سماجی کاموں میں آپ نے ہمیشہ کمیونٹی کی بہت خدمات سر انجام دی ہیں۔ اور اس اخلاص پہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو سراہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ربوبیت کے صدقے آپ کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور میرے جیسے لوگوں کے لیے آپ دعا کیجئے گا، اور امت کے اتحاد کی کوششیں جو ہیں وہ جاری و ساری رہنی چاہیے۔ میرا یہی میسج ہے۔